السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 62 سٹارٹ کریں گے۔ یہ وہی رات تھی جب انہوں نے پہلی بار امامہ سے ملنے کا سوچا تھا۔ یہ وہی رات تھی جب انہوں نے سوچا کہ شاید ان کی باقی اولاد کی طرح امامہ کو بھی جائیداد میں حصہ دینا چاہیے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ وہ اس سوچ پر کبھی عمل نہیں کر سکتے اور امامہ کو اپنی جائیداد کا وارث نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس کے لیے اسے بہت سارے اعترافات کرنے پڑتے۔ عمر کے اس حصے میں اس نے پہلی دفعہ یہ سوچا کہ وہ کچھ اعتراف کر لیں تاکہ ضمیر کا بوجھ تھوڑا کم ہو۔ گناہ کا بوجھ گھٹانا تو اب ناممکن رہا، اور شیطان سے خبردار رہو۔ وہ اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ زمین پر اس کی پرستش کی جائے، لیکن وہ اس بات پر راضی ہے کہ تمہارے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرتا رہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرو۔ مویشیوں کے اس احاطے میں اپنے خاندان کی لاشوں کے پاس چند گھنٹے بیٹھے رہنے کے بعد غلام فرید اس رات پہلی بار جا کر جانوروں کے باڑے میں سویا تھا۔ اس کے خاندان کی لاشیں صبح سویرے دودھ لینے والے کچھ لوگوں نے دیکھی تھیں، اور اس کے بعد گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ غلام فرید اس کوہرام کے دوران بھی جانوروں کے باڑے میں ہی چھری پاس رکھے بیٹھا اسے گھورتا رہا۔ پورا گاؤں اس احاطے میں آ گیا تھا تو لوگوں نے غلام فرید کو بھی دیکھ لیا، اور اس خون آلود چھری کو بھی۔ وہ پہلا موقع تھا جب گاؤں میں سے کوئی اس کو گالی نہ دے سکا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس سے دہشت زدہ ہو گئے تھے۔ اس کو دور دور سے دیکھ کر ایسے سرگوشیاں کر رہے تھے جیسے وہ چڑیا گھر میں رکھا ہوا پنجرے میں بند کوئی جنگلی جانور ہو۔ اس دن گاؤں میں سے کسی نے نہ تو اسے ماں بہن بیوی بیٹی کی فحش گالی دی تھی، نہ ہی کوئی طعنہ دیا تھا، اور نہ ہی لعن و ملامت، نہ ڈرایا دھمکایا گیا، اور نہ اسے یاد کرایا گیا کہ اس نے اگر اس تاریخ تک سود کی قسط ادا نہ کی تو اس کے ٹکڑے کرنے کے بعد اس کی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ زندگی میں پہلی بار اس دن غلام فرید نے جیسے چند لمحوں کے لیے جانور بننے کے بعد انسان جیسا درجہ حاصل کر لیا تھا۔ پولیس آنے سے قبل مولوی صاحب بھی موقع واردات پر پہنچے۔ وہ رستے میں سن چکے تھے کہ غلام فرید نے کیا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود 9 لاشوں اور ان کے درمیان بلکتی ایک بچی نے ان پر لرزہ طاری کر دیا۔ اسے لگا جیسے غلام فرید کو اللہ نے اس کے کیے کی سزا دے دی ہے، اس برائی پر جو اس نے مولوی کے ساتھ کی تھی، اور یہ بات وہ اگلے کئی مہینے جمعے کے خطبے میں دہراتے رہے۔ اپنی ممنوعیت رجسٹر کروانے کا اس سے اچھا اور کون سا موقع ہو سکتا تھا؟ پولیس کے پہنچنے پر مولوی صاحب نے ہی ان کا استقبال کیا تھا، اور وہ شیطان دکھایا تھا جو پھانسی کا حقدار تھا۔ اس شیطان نے کسی بھی مزاحمت کے بغیر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ہاں، میں نے ہی مارا ہے سب کو، اور صرف اس لیے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بھی ویسی زندگی جئیں جیسے غلام فرید جی رہا تھا۔ میں کچھ بھی کر لیتا، کسی جائز طریقے سے اپنا قرض نہیں اتار سکتا تھا۔ غلام فرید نے پولیس کے سامنے اعترافی بیان میں کہا، جان جاؤ کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان ایک امت ہیں۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے، سوائے اس کے جسے اس کا بھائی رضامندی سے اسے دے، اور اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو۔ بھوک سے روتی بلکتی اور خون میں لتھڑی ہوئی چنی کو سب سے پہلے جس نے دیکھا اس نے اسے بھی زخمی سمجھا تھا، لیکن جب اس کی مدد کرنے اور اسے طبی امداد دینے کے لیے اٹھایا گیا تو یہ پتہ چل گیا کہ وہ صحیح سلامت تھی۔
گاؤں والوں کے لیے یہ ایک معجزہ تھا۔ غلام فرید کا کوئی بھائی نہیں تھا اور بہنوں میں سے صرف ایک اس بات پر تیار ہوئی کہ وہ چنی کو ان کے پاس رکھے گی۔ نسیمہ کے خاندان میں کوئی بھی اس پر تیار نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک قاتل کی بیٹی کو اپنے گھر میں لائے، لیکن فوری طور پر چنی کی دیکھ بھال صلہ رحمی کے جذبے کے تحت ان کے ایک پرانے ہمسائے نے کرنا شروع کر دی۔ چنی کو پیدائش کے بعد زندگی میں پہلی بار پیٹ بھر کر خوراک اور اچھے کپڑے اور بستر نصیب ہوا تھا جس دن اس کا خاندان قتل ہوا۔ وہ چنی جس کو کبھی ماں باپ نے غور سے نہیں دیکھا تھا، اسے دیکھنے پورا گاؤں امڑ آیا، سوائے اس کے دودھیالی اور ننہالی خاندانوں کے، جنہیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں یہ ذمہ داری ان کے گلے نہ پڑ جائے۔ غریب اور غربت اتنی بڑی لعنت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر سے خونی رشتوں اور انسانیت کے بنیادی صفات مٹا دیتی ہے۔ صرف غلام فرید کی ایک بہن ایسی تھی جس کے 4 بچے تھے اور ان میں سے بھی 3 بیٹے، تو دونوں خاندانوں کا دباؤ اسی پر پڑا تھا۔ صدمے اور غم سے بے حالی کی کیفیت میں وہ اپنے اکلوتے بھائی کی آخری نشانی کو اپنے پاس رکھنے پر تیار تو ہو گئی تھی، لیکن اس کے شوہر اور سسرال والوں نے اس کا وہ صدمہ اس حادثے کے دوسرے دن ہی اپنے تیوروں اور ناراضگی سے ختم کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ باقیوں کی طرح چنی کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھاتی، اس علاقے میں انتظامی عہدیداران اور سیاستدانوں اور سماجی شخصیات کی آمد شروع ہو گئی، اور جو بھی آ رہا تھا وہ چنی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ساتھ کچھ نہ کچھ مالی امداد بھی کرتے جاتے۔ مالی امداد کے لیے دیے جانے والے چیکوں اور کیش رقومات کے سلسلے نے ایک دم چنی کے رشتہ داروں کے اندر صلہ رحمی جگا دی۔ چنی بوجھ نہیں بلکہ بوجھ ہٹانے والی تھی، اس کا اندازہ سب کو ہو گیا، اور یہاں سے چنی کی کفالت کے لیے جھگڑوں کا آغاز ہو گیا۔ دونوں سائڈ سے پورے کے پورے خاندان والے اس ہمسایہ کے گھر دھرنا دے کر بیٹھ گئے، اور نوبت لڑائی تک پہنچی تو اس ہمسایہ نے پولیس کو بلوا لیا۔ پولیس نے چنی کو اس ہمسایہ کی کفالت میں رہنے دیا اور فریقین سے کہا کہ وہ چنی کی کسٹڈی کے لیے عدالت سے رجوع کرے، تب تک بچی اسی گھر میں رہے گی۔ چنی کو اپنے پاس رکھنے والے ہمسائے نے اس کے لیے ملنے والی نقد رقومات کو چنی پر خرچ کرنے کے بہانے کھل کر خرچ کرنا شروع کر دیا، جیسے وہ ایک بہتی گنگا تھی جس میں ہر کوئی ہاتھ دھو رہا تھا۔ کیش رقم کا وہ سلسلہ بہت جلد ختم ہو گیا۔ لوگوں کی ہمدردیاں اس کی یادداشتوں کے ساتھ کم ہوتی گئیں، اور پھر ایک وقت آیا جب چنی ہمسایوں کے لیے ایک بوجھ بن گئی تھی۔ سرکاری امداد کا وہ چیک جس کو استعمال کرنے پر فی الحال پابندی تھی، اور وہ صرف اس کو مل سکتا تھا جسے چنی کی کسٹڈی ملتی، اور وہ اس کے رشتہ داروں میں ہی کسی کو ملنا تھا۔ سو اس سے پہلے کہ عدالت کیس کا فیصلہ کرتی، ہمسائے چنی کے سب سے بڑے ماموں کو کچھ رقم کے عوض چنی تھما گئے تھے، اور ساتھ انہوں نے عدالت میں بیان بھی دیا کہ چنی اسی ماموں کے گھر سب سے زیادہ اچھی پرورش پا سکتی ہے۔ 3 مہینے بعد تمام رشتہ داروں کی آہ و بکا کے باوجود چنی کا وہ ماموں چنی کی کسٹڈی اور 10 لاکھ روپے کی رقم کا چیک عدالت سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سونے کی چڑیا اب ماموں کے سر پر بیٹھ گئی تھی۔ اس سے پہلے ایک ریڑھا چلا کر پھل سبزیاں ادھر سے ادھر ڈھوتا رہا، 10 لاکھ سے اس نے فوراً زمین کا ایک ٹکڑا خرید کر کاشتکاری کا آغاز کر دیا۔ چنی کی اس طرح ناز برداری یہاں نہیں کی گئی، جیسی وقتی طور پہ صحیح لیکن اس کے ہمسائے نے کی تھی۔ ماموں کے بچوں نے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کے پاس اتنا پیسہ دیکھا تھا جس سے وہ انہیں سب کچھ لے کر دے سکتا تھا۔ اللہ نے معجزاتی طور پر ان کی زندگی بدل دی تھی، لیکن اس معجزے کا سہرا کوئی بھی چنی کے سر باندھنے کو تیار نہیں تھا۔ چنی کی صحیح خوش قسمتی کا آغاز اس دن ہوا تھا جب چنی کے خاندان کے ساتھ ہونے والے حادثے کے تقریباً 6 مہینے کے بعد
اسکول کا مالک چنی کو دیکھنے آیا تھا جہاں غلام فرید کام کرتا تھا، اور ایک سزا کے طور پر نکالے جانے نے چنی سے اس کا خاندان چھین لیا تھا۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر۔ کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے، اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو، جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ، اور جو تم پہنو اسی میں سے ان کو پہناؤ، اور اگر وہ ایسی خطا کریں جو تم معاف نہ کرنا چاہو تو انہیں فروخت کر دو، لیکن کوئی سزا مت دو۔ بیرونی گیٹ ہمیشہ کی طرح گھر میں کام کرنے والی میڈ نے کھولا تھا۔ سالار نے ابھی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا ہی تھا جب ہر روز کی طرح لان میں کھیلتے اس کے دونوں بچے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ گئے تھے۔ 4 سالہ جبرائیل پہلے پہنچا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے بیٹے کا چہرہ چوما تھا، وہ پسینے میں شرابور تھا۔ السلام علیکم۔ گاڑی میں پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس نے جبرائیل کا ماتھا اور چہرہ صاف کیا۔ 2 سالہ عنایا ہانپتی کانپتی، شور مچاتی، گرتی پڑتی اس کے پاس آ گئی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے گود میں لیا تھا۔ بہت زور سے اسے بھینچنے کے بعد اس نے باری باری بیٹی کے دونوں گال چومے۔ جبرائیل تب تک گاڑی کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس نے عنایا کو نیچے اتار دیا۔ وہ دونوں باپ سے ملنے کے بعد دوبارہ لان میں بھاگ گئے تھے۔ وہ کچھ دیر کھڑا اپنے بچوں کو دیکھتا رہا، پھر گاڑی کے پچھلے حصے سے اپنا بریف کیس اور جیکٹ نکالتے ہوئے وہ گھر کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ امامہ تب تک اس کے استقبال کے لیے دروازے تک آ چکی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ وہ اس کے پاس آتی ہوئی مسکرائی۔ تم جلدی آ گئے آج، اس نے ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں، آج زیادہ کام نہیں تھا۔ تو ڈھونڈ لیتے۔ وہ اس کے ہاتھ سے جیکٹ لے کر ہنسی۔ وہ جواب دینے کی بجائے مسکرایا۔ وہ اس کے لیے پانی لے آئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے سے گلاس اٹھا رہا تھا جب امامہ نے اچانک پوچھا۔ اس نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ ہاں بالکل، کیوں؟ نہیں، مجھے تھکے ہوئے لگے ہو اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ سالار نے جواب دینے کی بجائے گلاس منہ سے لگایا اور ٹرے لے کر چلی گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ سٹنگ ایریا میں آ گیا تھا۔ کانگو کا موسم اسے کبھی پسند نہیں رہا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ بارش تھی جو کسی بھی وقت شروع ہو سکتی تھی، اور اب بھی شاید کچھ دیر میں پھر شروع ہونے والی تھی۔ چائے؟ وہ امامہ کی آواز پر باہر لان میں دیکھتے ہوئے بے اختیار پلٹا۔ وہ ایک ٹرے میں چائے کے 2 مگ اور ایک پلیٹ میں چند بسکٹ لیے کھڑی تھی۔ تھینکس۔ وہ مگ اور ایک بسکٹ اٹھاتے ہوئے مسکرایا۔ باہر چلتے ہیں بچوں کے پاس۔ وہ باہر جاتے ہوئے بولی۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، کسی کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ چند منٹوں بعد اس نے امامہ کو لان میں نمودار ہوتے دیکھا۔ لان کے ایک کونے میں پڑی کرسی پر بیٹھتے وہ کھڑکی میں سالار کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ بھی جواباً مسکرا دیا تھا۔ امامہ اب مکمل طور پر بچوں کی طرف متوجہ تھی۔ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے دائیں کندھے پر پڑی شال سے اپنے جسم کا وہ حصہ چھپاتے جہاں ایک نئی زندگی پرورش پا رہی تھی۔ ان کے ہاں تیسرے بچے کی آمد متوقع تھی۔ سالار کے ہاتھ میں پکڑی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے مگ پاس پڑے ٹیبل پر رکھ دیا۔ امامہ کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر نظر آنے والی ایک خوشحال فیملی دیکھ رہا تھا، ایک پرفیکٹ لائف اور اس کے بچوں کے بچپن کے قیمتی لمحے۔ اپنے اندر ایک اور ننھا وجود لیے اس کی بیوی کا مطمئن اور مسرور چہرہ چند پیپرز کو پھاڑ کر پھینک دینے سے
زندگی ایسی ہی خوبصورت رہ سکتی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بری طرح کمزور پڑا تھا۔ اولاد اور بیوی واقعی انسان کی آزمائش ہوتے ہیں۔ اس کا فون بجنے لگا۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے فون کرنے والے کی آئی ڈی دیکھی۔ کال ریسیو کرتے ہوئے اسے اندازہ تھا اس وقت وہ دوسری طرف کس سے بات کرنے والا تھا۔ اسے اپنی فیملی کی زندگی اور استعفے میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔ تو آج یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔